اسرائیل اور فلسطین کا تنازع ایک پیچیدہ اور گہری جڑوں والا مسئلہ ایک بار پھر تباہ کن انداز میں بڑک اٹھا ہے۔ اکتوبر 2023 میں یہ تنازع بڑھتے ہوئے ایک جنگ کی شکل اختیار کر گیا اور اس گمسان کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ پر بمباری کی ایک مہم شروع کی جس نے فلسطینی آبادی پر بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، سینکڑوں فلسطینی جن میں معصوم شہری بھی شامل ہیں اپنی جانیں گنوا رہے ہیں۔ اسرائیل کے اقدامات نے غزہ کو مکمل انسانی بحران میں ڈال دیا ہے۔ ناکہ بندی نے ضروری اشیاء کی فراہمی کو منقطع کر دیا ہے۔ خوراک، پانی، دوائی اور ایندھن کی شدید قلت ہے جو پہلے سے ہی کمزور آبادی کو تباہی کے دہانے پر دھکیل رہی ہے۔ بچوں کے لیے صورتحال خاص طور پر سنگین ہے جو تشدد اور محرومی سے متناسب طور پر متاثر ہیں۔ بین الاقوامی برادری نے غزہ میں پیش آنے والے اس تباہ کن آفت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے ناکہ بندی کی مزاحمت کی جس کی بین الاقوامی قانون کے تحت سختی سے ممانعت ہے۔ شہری علاقوں پر بمباری اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے پر بھی وسیع پیمانے پر مذمت کی گئی ہے۔ بہت سے مبصرین نے ممکنہ جنگی جرائم کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا ہے۔ مزید تکلیف اور جانی نقصان کو روکنے کے لیے فوری بین الاقوامی کارروائی کا مطالبہ ہے۔ بین الاقوامی احتجاج کے باوجود تشدد میں کمی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اسرائیلی زمینی فوجیں غزہ کی سرحد کے قریب جمع ہیں، ایک ممکنہ زمینی حملے کے لیے تیار ہیں جس سے اور بھی بڑی انسانی تباہی ہو سکتی ہے۔ غزہ کی صورتحال اس طویل تنازع کے انسانی نقصان کی ایک واضح یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے اور ایک منصفانہ اور دیر پا امن کی فوری ضرورت کو اجاگر کرتی ہے۔ موجودہ بحران کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے اسرائیل فلسطین کے تنازع کی تاریخ میں جانا ضروری ہے۔ ایک ایسی کہانی جو بے دخلی، تشدد اور ٹوٹے ہوئے وعدوں سے عبارت ہے۔ اس تاریخ کا ایک اہم موڑ 1917 میں بلفور اعلامیہ کے ساتھ آیا۔ برطانوی وزیر خارجہ آرتھر بلفور کے قلم سے لکھے گئے اس دستاویز میں برطانوی حکومت نے فلسطین میں یہودی قوم کے لیے ایک قومی گھر کے قیام کی حمایت کا اظہار کیا۔ بلفور اعلامیہ ظاہری طور پر آسان ہونے کے باوجود فلسطین کے مستقبل کے لیے گہرے مضمرات رکھتا تھا۔ اس وقت فلسطین میں بنیادی طور پر عرب آباد تھے جو آبادی کا 90% سے زیادہ تھے۔ تاہم اعلامیہ نے اس کی موجودگی اور امنگوں کو نظر انداز کیا، فلسطین کو یہودی آباد کاری کے منتظر ایک خالی زمین کے طور پر دیکھا۔ فلسطین میں ایک یہودی وطن کے اعلان کے وعدے نے صہیونی امنگوں کو ہوا دی اور خطے میں یہودی تارکین وطن کی آمد میں اضافے کی راہ ہموار کی۔ اس نے موجودہ عرب آبادی اور بڑھتی ہوئی یہودی برادریوں کے درمیان کشیدگی کو ہوا دی کیونکہ دونوں گروہوں نے ایک ہی زمین پر دعویٰ کیا۔ مبہم الفاظ اور فلسطینی عربوں کے حقوق کی ضمانت دینے میں ناکامی کے ساتھ اعلامیہ نے دہائیوں کے تنازع اور بے دخلی کا مرحلہ طے کیا۔ یہ ایک انتہائی متنازع دستاویز ہے جسے بہت سے فلسطینی غداری کی علامت اور ان کی بے دخلی کے ایک اہم عنصر کے طور پر دیکھتے ہیں۔ بلفور اعلامیہ کا ورثہ اسرائیلی فلسطین کے تنازع پر ایک طویل سایہ ڈالتا ہے۔ یہ بیرونی طاقتوں کے ان خطرات کی ایک واضح دہانی کے طور پر کام کرتا ہے جو اس زمین کے بارے میں وعدے کرتے ہیں جو ان کی نہیں ہے۔ وہاں رہنے والے لوگوں کی اس میں رضامندی بھی نہیں ہے۔ تنازع کو تشکیل دینے میں اعلامیہ کا کردار موجودہ بحران کے حل تلاش کرتے وقت تاریخی تفہیم کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے برطانیہ کو فلسطین پر مینڈیٹ دیا جس سے اس خطے کے معاملات میں اس کا کردار مزید مضبوط ہوا۔ مینڈیٹ، جسے سرکاری طور پر فلسطین کے لیے برطانوی مینڈیٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، کا مقصد فلسطین میں ایک یہودی قومی گھر قائم کرنا تھا جبکہ موجودہ غیر یہودی برادریوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرنا تھا۔ تاہم مینڈیٹ کا نفاذ انتہائی ناقص ثابت ہوا اور بلاخر یہودیوں اور عربوں کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ برطانوی راج کے تحت صہیونی امنگوں اور یورپ میں یہودیوں کے بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کی وجہ سے فلسطین میں یہودی تارکین وطن کی آمد میں اضافہ ہوا۔ تاہم یہودی تارکین وطن کی آمد فلسطینی عرب آبادی کی قیمت پہ ہوئی۔ یہودی ایجنسیوں کی جانب سے
زمین کی خریداری اکثر غیر حاضر زمینداروں سے فلسطینی کسانوں اور دیہاتوں کی بے دخلی کا باعث بنی۔ بڑھتی ہوئی یہودی موجودگی کے نتیجے میں اقتصادی اور سماجی تبدیلیاں بھی آئیں، جس نے عرب وادی کو مزید پسماندہ کر دیا۔ برطانوی حکام، جنہیں یہودی اور عرب برادریوں کے متضاد مطالبات کا متوازن کرنے کا کام سونپا گیا تھا، اکثر خود کو فائرنگ کی زد میں پاتے تھے۔ ان کی پالیسیاں، جنہیں یہودی مفادات کے حق میں سمجھا جاتا تھا، نے عرب ناراضگی اور مزاحمت کو ہوا دی۔ مینڈٹ کی مدت میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان تشدد کے متعدد واقعات دیکھنے میں آئے۔ برطانویوں نے امن و امان برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ صورتحال تیزی سے ناقابل برداشت ہوتی گئی، جس کا اختتام 1936 سے 1939 کی عرب بغاوت پر ہوا۔ برطانوی مینڈیٹ، جس کا مقصد فلسطین میں استحکام اور ترقی لانا تھا، بالآخر اپنے مشن میں ناکام رہا۔ مینڈیٹ کی پالیسیاں، جو اکثر بیرونی عوامل اور مقامی پیچیدگیوں کے عدم سمجھ سے چلتی تھی، نے کشیدگی کو بڑھا دیا اور تشدد اور بے دخلی کی راہ ہموار کی، جو اس کے بعد ہوگی۔ 1948 میں فلسطین سے برطانوی انخلا نے تلخی اور عدم اعتماد کا ورثہ چھوڑ دیا، جس نے نکبہ اور جاری تنازع کا مرحلہ طے کیا۔ 1936 سے 1939 کی عرب بغاوت نے برطانوی راج اور یہودی تارکین وطنی خلاف فلسطینی جدوجہد میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کی۔ برطانوی پالیسیوں اور عرب کاشتکاروں کی بڑھتی ہوئی بے دخلی سے بڑھتی ہوئی مایوسی کی وجہ سے بغاوتی فلسطینی مزاحمت کا ایک وسیع اظہار تھا۔ بغاوت، جو ہڑتالوں اور مظاہروں کے سلسلہ کے طور پر شروع ہوئی، جلد ہی برطانوی افواج اور یہودی بستیوں کے خلاف مسلح جدوجہد میں تبدیل ہوگی۔ بغاوت پر برطانوی رد عمل تیز اور وحشیانہ تھا۔ انہوں نے بغاوت کو دبانے کے لیے ایک بڑے فوجی قوت تعینات کی، بغاوت کو دبانے کے لیے سخت حربے استعمال کیے۔ فلسطینی دیہات، جن پر باغیوں کو پناہ دینے کا شبہ تھا، انہیں اجتماعی سزا کا نشانہ بنایا گیا، جن میں کرفیو، گھر مسمار کرنا اور من مانیاں گرفتاریاں شامل ہیں۔ بغاوت میں یہودی نیم فوجی گروہوں کا بھی عمل دخل تھا، جنہوں نے بغاوت کو کچلنے کے لیے برطانویوں کے ساتھ تعاون کیا۔ عرب بغاوت، اس کی حتمی دباؤ کے باوجود، تنازع کے دوران پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے برطانوی راج اور یہودی تارکین وطن کی مخالفت کی گہرائی کا مظاہرہ کیا، صورتحال کی ناقابل برداشت نوعیت کو اجاگر کیا۔ بغاوت نے برطانوی طاقت کی حدود کو بھی بے نقاب کیا اور مینڈٹ کے ممکنہ خاتمے کا اشارہ دیا۔ مزید یہ کہ اس نے فلسطین قوم پرستی کی نشوونما کو ہوا دی اور مستقبل کے مزاحمتی تحریکوں کی بنیاد رکھی۔ بغاوت کا ورثہ آج بھی گونج رہا ہے۔ فلسطینی اسے نو آبادیات اور بے دخلی کے خلاف اپنی ثابت قدم مزاحمت کی علامت کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ بغاوت کے اسباق، خاص طور پر بیرونی طاقتوں پر انحصار کی بے سودگی اور فلسطینی خود انحصاری کی ضرورت، فلسطینی سیاسی سوچ کو تشکیل دیتے رہتے ہیں۔ بغاوت کا وحشیانہ دباؤ بھی تنازع کے انسانی نقصان اور ایک منصفانہ حل کی فوری ضرورت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ جیسے جیسے برطانوی مینڈٹ کا اختتام ہوا، فلسطین کے مستقبل کا سوال حل طلب رہا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کا ایک منصوبہ تجویز کیا، ایک یہودی اور ایک عرب۔ یہ منصوبہ، جسے اقوام متحدہ کی قرارداد 181 کے نام سے جانا جاتا ہے، نے فلسطین کا 56% حصہ یہودی ریاست کو مختص کیا۔ اس حقیقت کے باوجود کہ یہودی آبادی کا صرف تقریباً 33% تھے اور 7% سے بھی کم زمین کے مالک تھے، فلسطینی عربوں نے تقسیم کے اس منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا، اسے اپنے مادری وطن سے محروم کرنے کی ایک غیر منصفانہ کوشش قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس نے اکثریت کی قیمت پر ایک اقلیتی آبادی کو انعام دیا اور زمین سے ان کی تاریخی اور ثقافتی تعلق کو نظر انداز کیا۔ دوسری طرف یہودی قیادت نے اس منصوبے کو ہچکچاتے ہوئے قبول کر لیا، اسے حالات کے پیش نظر بہترین ممکنہ نتیجہ سمجھا۔ عرب قیادت کی جانب سے تقسیم کے منصوبے کو مسترد کرنے سے فلسطین میں خانہ جنگی شروع ہوگی۔ جیسے ہی برطانوی افواج پیچھے ہٹی، یہودی اور عرب ملیشیا کے درمیان لڑائی شروع ہوگی۔ تنازع تیزی سے بڑھ گیا، جس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں فلسطینیوں کی بے دخلی ہوئی، جسے نکبہ یا عربی میں تباہی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نکبہ فلسطینی تاریخ کا ایک اہم موڑ، جس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور دیہاتوں سے منظم طریقے سے نکالا گیا۔ 7,50,000 سے زائد فلسطینیوں کو فرار ہونے پر مجبور کیا گیا یا صہیونی ملیشیا نے انہیں نکال دیا۔ پڑوسی عرب ممالک میں پناہ لی یا نئی قائم ہونے والی اسرائیل کی ریاست کے اندر اندرونی طور پر بے گھر ہو گئے۔ نکبہ ایک بہت بڑے پیمانے کا سانحہ فلسطینی نفسیات پر ایک دیرپا نشان چھوڑ گیا اور انصاف اور واپسی کی خواہش کو ہوا دیتا رہتا ہے۔